وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 26 سے 28 تک آج کا سبق ہے. درس نمبر 536 ہے. آج کا موضوع کیا ہم سب حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 25. لفظی ترجمہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے تو ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کی کانوں میں گرانی ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو وہ یقین نہیں کریں گے. حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یجادلونک، آپ سے بحث کرتے ہیں. یقول الذین کفروا منہم، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں. دیکھیں، اس بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی بات کی تھی، اور بات یہ ہے کہ آج بھی اب یہ کیا ہے کہ حق آپ کو یعنی اگر آپ سنتے بھی ہیں تو وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا، کیونکہ آپ کے دل پردے میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے حق کو جھٹلا دیا ہے. اول یعنی پہلی جب آپ کے سامنے حق پیش ہوا تو آپ نے جھٹلا دیا، تو اس کے نتیجے میں اب یہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف وہ کیا ہے
کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ یعنی بالکل ایسا لفظی نہیں، یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے کہ وہ اس نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہم نے اس کا ہاتھ جلا دیا، ایسی یہ بات ہے۔ اس نے برف پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے اس کا ہاتھ ٹھنڈا کر دیا۔ اس طریقے سے یہ بات ہے کہ آپ نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اب حق آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ توبہ نہ کر لیں اور دوبارہ حق کو نہ تسلیم کر لیں، اس وقت تک آپ کے کان میں حق بات سنائی نہیں دے گی، یعنی سنائی تو دے گی لیکن آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کوئی بھی اگر یہ نشانی دیکھ لیں حق کی صداقت کی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں نشانیاں جہاں تک تعلق ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، گزرے ہوئے کل کی بات نہیں کر رہا، آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے اللہ کی بہت بڑی نشانی موجود ہے قرآن پاک، لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، صرف زبانی طور پہ ہم اللہ کا کلام اس کو مانتے ہیں، اس کو کتاب ہدایت ہم نہیں مانتے۔ اب یہ کتنی بڑی نشانی ہے، یہ تو یعنی اللہ کا یعنی پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ مطلب 15ویں صدی جاری ہے اور 1500 سال تقریباً، تو لیکن اس کا کوئی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، تمام تاریخ کتب میں، سیرت کی کتابوں میں ان کی سیرت موجود ہے، ان کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کو ہم حق سچ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں غلط فہمی سے کام نہ لیں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو قرآن کو جو لکھا ہے اس کو سچ سمجھتا ہوں، آپ صرف یہ کہیں کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن جو اس میں لکھا ہے وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں انسان سچ پر عمل کرتا ہے، سچ پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور سچ وہ ہے اس کی نظر میں جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کی سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا سچ ہے، حاصل دنیا سچ ہے، لہٰذا اس نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے یہ رواں دواں ہے، دنیاوی مفادات کے تابع ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو، آپ دیکھ لیں یعنی خواتین اپنے آپ کو بری الذمہ نہ سمجھیں، آپ دیکھ لیں خاتون خانہ کی ساری پریشانیاں بس اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاوند کی ہوتی ہیں، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میرا خاوند کیا کر رہا ہے، میرے بچے، اس کا مستقبل کیا ہوا، کیا کریں گے، کہاں میرے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروں گا، اور کیا تعلیم ان کو دلائیں گے ہم، یہ ساری آپ کی سوچیں بس یہاں تک محدود ہیں خاتون خانہ کی۔ باقی جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو وہ سچ سمجھتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے کہ دنیا اصل ہے، یہ جھوٹ ہے، دنیا اصل نہیں ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے، وہ ہماری روحانی وجود جو ہے وہ اصل ہے، وہ سچ ہے۔ جسمانی وجود کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو یعنی ایک مٹی کا پتلا ہے جو مٹی میں جا کے مٹی میں مل جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ اصل تو آپ کی روحانیت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، ایک وجود دے گا آپ کو جیسا بھی ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں مضمون کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو حق کو نہیں ماننے والے، یعنی اس آیت کا جو لب لباب ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر آیت کا دوبارہ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ ایک انسان جو حق کی آواز کو سن کے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اللہ کو معبود واحد نہیں بناتا، اللہ کو مقصود واحد نہیں بناتا، محبوب واحد نہیں بناتا، مطلوب واحد نہیں بناتا، اور آخرت کی زندگی کو
ترجیح نہیں دیتا، دنیا کے بمقابلے میں آخرت کو پسند نہیں کرتا، اور ظاہر کو پسند کر لیتا ہے اور ظاہر کی طرف اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اب پیغمبر کی آواز اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب پیغمبر کی آواز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پیغمبر کی آواز کیا ہے؟ حدیث ہے۔ پیغمبر کی آواز ان کے جو وارثین انبیاء ہیں، جو حق کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، وہ پیغمبر کی آواز ہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی خواہش تو نہیں پیش کرتے، وہ پیغمبر کی دعوت آپ کو دیتے ہیں، قرآن کی دعوت آپ کو دیتے ہیں، اللہ کی الوہیت کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتا۔ آج ہمارے کوئی اس وقت کوئی 48,000 فالوورز ہیں فیس بک پہ سم تھنگ، تو لیکن یہ کیا فالوور، یہ کس طرح فالو ہو رہی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہو، جنگ بدر کی مجاہدین کے طرح ہو تو وہ کافی ہے ایک جماعت بنانے کے لیے، لیکن کوئی شخص بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس فالو کر رہا ہے۔ وہ فالو سے کیا فائدہ بھیا؟ آپ بات کو مان نہیں رہے تو فالو کرنے سے کیا فائدہ؟ کوئی کہتا ہے آپ کی یہ سکارف بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ کی صورت بڑی اچھی ہے، کوئی کیا، ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن جو بات ہے وہ سننے کے لیے، جو میری بات ہے وہ سننے کے لیے کوئی بھی آج کی تاریخ تک تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطے کی آواز کون سنتا ہے؟ یہ دنیا کا، یعنی دنیا والوں کا ایک ماحول ہے، دنیا پرست لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، دنیا کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، یہ تو میرا پورا یقین ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر پردے ہیں۔ عام اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کو ایک الہ واحد تسلیم کر لو، لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دلوں پر پردے ہیں اور کان سننے سے آ رہی ہیں، آواز تو سن رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اب یہ اللہ تعالیٰ بہت بھاری بات فرما رہے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کوئی بھی نشانی ان کو دکھا دی جائے یہ یقین نہیں کریں گے۔ بہت بھاری بات ہے، اور یہ کس کے لیے؟ یہ آج ہماری قوم کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے، یہ امت مسلمہ کے لیے۔ ان کو کوئی بھی آپ نشانی دکھا دیں، یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ اصل تو سارا جھگڑا تو توحید کا ہے، توحید کو، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ اور قصے کہانیاں ہم نے بنا لی ہیں، آپ کو معلوم ہے، قصص الانبیاء باقاعدہ کتاب بن چکی ہے، انبیاء کے قصے۔ اور یہ آپ فیس بک پہ کون سے علماء کو سنتے ہیں جو آپ کے سامنے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، قسم قسم کے قصے، کچھ پیغمبروں کے قصے، اور اس میں ادھر ادھر جو ہے افراد و تفرید کر کے کچھ اسرائیلیات کو جمع کے قصہ بنا کے آپ کے سامنے قصے پیش کرتے ہیں۔ پھر کچھ اولیاء اللہ کے قصے، کچھ اس میں من گھڑت ہوتے ہیں، اور اگر صحیح بھی ہوں تو ہمارے لیے تو قرآن ہے اور پیغمبر کی ذات ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اس کے علاوہ تو کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اس کو، قرآن کو اور حدیث کو نظر انداز کر کے بزرگوں کے قصے آپ نے شروع کر دیے۔ کوئی عجیب سا آپ کی سمجھ ہے۔ بزرگ تو ٹھیک ہے، وہ تو فالوورز ہیں، سارے میرے نبی کے فالوورز ہیں، تو نبی کے جو اصل ہے، نبی کی بات، جو نبی کا طریقہ ہے وہ بیان کرو۔ تم بزرگوں کے واقعات اس کو کیوں بیان کرو؟ وہ تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے، بس۔ باقی تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے تو دلیل قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ کس کے متعلق؟ یہ آج کے لوگ ہیں، آج امت مسلمہ
خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں اسلام سے۔ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا دشمن آج اسلام کا، آج کا مسلمان ہے۔ یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا دشمن قرآن کا، نبی کے طریقے کا اور اسلام کا، یہ آج کا مسلمان ہے سامنے کرام، اور کوئی دشمن کر ہی نہیں سکتا کوئی دشمنی۔ یہ ہم سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، کسی کو ہلاک نہیں کرتے۔ نقصان سامنے کرام، میں دیکھیں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، یہ نقصان ٹوٹلی ہمارا ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ مسلمان اور اس کا طریقہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس نے رخ دنیا کی طرف کیا ہو، اللہ اس کا معبود واحد نہ ہو، اللہ اس کا محبوب واحد نہ ہو، تو یہ تو آگ میں جائے گا۔ اور یہ تو گھر گھر کا واقعہ ہے، یہ تو ایک ایک فرد کا واقعہ ہے آج، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو شعور تک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ممبر سے مبارکی دیتے ہیں، مبارک ہو آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مبارک ہو تم اسلام یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مبارک ہو تم اہل محبت میں سے ہو، مبارک ہو تم جنتی ہو۔ کوئی عمل نہ کرو، بس تم جنتی ہو۔ اللہ کو الہ واحد نہ بناؤ، تم جنتی ہو۔ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے بالفعل، یہ ایسے الفاظ تو نہیں کہے جا رہے، لیکن بالفعل کہ بھئی بس مبارک ہو، بھئی مبارک ہو، حضور تمہارے بغیر جنت میں جائیں گے نہیں، مبارک ہو۔ یہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور آپ لوگ بس اسی پہ خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا حال، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ان آج کے مسلمانوں کو جب آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، وہ تو ہیں ہی، جو کافر ہیں ان کا تو ہم کیا تذکرہ کریں، وہ تو ہیں ہی جہنم کا ایندھن۔ لیکن آج کا مسلمان جو کہ قرآن کا دشمن ہے عملی طور پہ، اسلام کا دشمن ہے عملی طور پہ، ان کو جب آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ایک افسوس کریں گے، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں واپس بھجوایا جاتا، کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم واپس بھجوا دیے جائیں۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کے احکامات کی تکذیب نہ کریں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم سچے مومن بن جائیں۔ یہی تو وہ بات ہے سامعین کرام جس کی دعوت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں یہاں پہ آج، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو سچے مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اے ایمان والو۔ یہ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مومن، کیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے سامعین کرام، بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال یعنی واضح طور پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ذرا اس آیات کو تو دیکھیں کہ یعنی یہ افسوس کیا کریں گے جو دوزخ کے کنارے، یعنی ایک ساتھ کے لیے چھوڑ دیں کہ اس کے مخاطب کون ہے، لیکن وہ افسوس جو کریں گے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ہم نہیں ہیں۔ فقالو، جب دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے ہم لوگ، تو وہ کہیں گے کہ یار چلیں چھوڑ دینا، میں نے پھر تو معافی دے دیں مجھے، میں نے پھر ہمارا وہ استعمال کر لیا۔ یہ حق سے انکار کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، اللہ کو الہ واحد نہ تسلیم کرنے والے، اب میں نے تو ساروں کو شامل کر دیا، جو بھی ایسا ہو، مسلمان تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ مومن تو اللہ کو ماننے والا ہے، اور وہ مومن نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ وہ مومن نہیں ہے
جو مشرک تو مشرک ہے، وہ مومن کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کو جنہوں نے الہ واحد نہ تسلیم کیا، میں آسانی پیدا کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس جال سے اپنے آپ کو نکال لیں ان لوگوں سے، تو وہ یہ کہیں گے یا لیتنا، یار کاش نردو، ہمیں کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم واپس لے جائیں اور پھر وہاں کیا، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ اب تکذیب آیات میں کون مصروف ہے؟ آپ مجھے بتائیں، چلیں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں اللہ کے قرآن کو عملی طور پہ کون جھٹلا رہا ہے؟ رسول کے طریقے کو عملی طور پہ کون جھٹلا رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں مومنوں میں، سچے مومنوں میں سے ہو جائیں۔ بس یہ ایک افسوس آپ جو ہم اس وقت کہیں گے، یہ چلے ہم کو چھوڑ دیں، پھر میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں اس وقت جو افسوس کریں گے، تو افسوس کن الفاظ میں کریں گے کہ ہم اپنے رب کے احکامات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آج کیا ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہیں یا تکذیب آیات کے مجرم ہیں؟ بالکل ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، حرام کھانے والا جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آج پاکستان میں 70 سال سے زیادہ ہو گئے سود کا لین دین جاری ہے، ہم اس پر راضی ہیں، اللہ سے جنگ کی حالت میں۔ ہمارے ایمان تو نہیں ہے کہ سود حرام ہے۔ تاریخیں لیے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ سے تاریخیں لیے جا رہے ہیں، اور ڈیٹ دے دیں اور ڈیٹ دے دیں۔ دراصل ہم یقین کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے دنیاوی مفادات کو اصل سمجھ لیا ہے، اور ہم کسی نقصان ظاہری، دیکھیں ظاہری نقصان بھی نہیں ہے، یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے میرے، ظاہری شریعت پر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ظاہر کا بھی فائدہ ہے، لیکن ہم یہ جھوٹ پہ شیطان کی بات کو ہم نے سچا سمجھ لیا ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کا آپ نے دیکھنا ہوگا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان کو بل بدا لہم ظاہر ہو گئی، جو اس سے پہلے جو بات چھپاتے تھے، بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گئی ان پر، ما کانوا یخفون من قبل جو اس سے پہلے یہ بات چھپاتے تھے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر یہ واپس بھیج دیا جائیں تو تب بھی وہی کام کریں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے، لَعَادُوا، پھر بھی وہ اعادہ کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور در حقیقت یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ اور جھوٹا شخص جو ہے، اصل میں دیکھیں بات دوسری ہے، بات یہ ہے کہ زندگی تو ایک امتحان ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اور ایمان بالغیب پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب مقبول ہے، معتبر ہے۔ یہاں حقیقت پردے کے پیچھے ہے، اور اس پر ایمان لانے کی دعوت ہے ہمیں۔ اگر کسی کو دوبارہ بھی بھجوا دیا جائے گا، دوبارہ اس سے وہ سب کچھ بھلا دیا جائے گا، اور پھر ہمارے سامنے ظاہر ہوگا اور باطن پردے کے پیچھے ہوگا۔ اس کے بغیر، اس کے بنا تو امتحان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، میں مثال کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے جو وعدہ لیا تھا ہماری ارواح سے، تمام ارواح سے، کیا ہمیں آج وہ یاد ہے؟ نہیں۔ ہم عالم ارواح میں تھے، کیا وہ زندگی آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد۔ وہ تمام واقعات جب قرآن میں ہیں جو عالم ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، کیا وہ واقعہ آپ کو یاد؟ نہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے میں کر دیا ہے،
ہمیں یاد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، اور میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں اور تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ مجھ کو اپنا رب مان لو۔ اب ایک جو آخری بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اصل امتحان تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب حقیقت منکشف نہ ہو۔ جب حقیقت منکشف ہو جائے تو امتحان نہیں رہتا۔ تو ہمارے سامنے اس وقت غیب پردے میں ہے اور جنت دوزخ سب کچھ تیار ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ تمہارا مقصود نہیں ہے، تم اپنا رخ آخرت کی طرف کر کے دنیا کو استعمال کرو۔ مقصود تمہارا اللہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اس کے لیے تم محنت کرو، جد و جہد کرو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو اور غیب پر یقین کر لو، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر لو، یقین کر لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی اور وہ دائمی ہے اور ابدی ہے۔ تو جس نے پیغمبر اور اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، سیدھے راستے پر چلنے لگا محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اب اس کی نجات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے غیب پر یقین نہ کیا، قرآن اور پیغمبر کی باتوں پر یقین نہ کیا، اب ظاہر ہے کہ اب اس کے سامنے تو اور کچھ ہے نہیں، غیب پر یہ یقین نہیں کرنا چاہتا، جو نظر آ رہا ہے اب اس کا یقین تو ظاہر کی طرف ہو جائے گا اور ظاہری کی طرف رخ ہو جائے گا۔ اب اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا سامنے کرام۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے قرآن اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، پیغمبر کی باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ حق پر ہمارا یقین ہی نہیں آتا کہ صرف اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، اللہ محبوب ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور اس پر ہمارا یقین ہو گیا ہے اس بات پہ، دنیا کے مفادات کے ہم تابع ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے روکتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی حقیقت سے، یعنی اللہ کو الہ خود بھی نہیں بناتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں اپنے عمل سے، قول سے نہیں۔ یعنی ہم مسلمان تو قول سے نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ ہلاک نہیں کر رہے لیکن اپنے آپ کو، لیکن یعنی ان کو اس بات کا سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. فقالوا یا لیتنا، تو وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو، نردو، کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کے احکامات کی تکذیب نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گی جو بات اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور بالفرض اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہی تو جھوٹے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں. یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں. کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.